کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرہ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون اور اللہ تعالی تمہارے پوشیدہ اور ظاہری حوال سب جانتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اور جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود ہی مخلوق ہیں۔ اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو خبر نہیں کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، ان کے دل منکر ہو رہے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مومن کی شان کیا ہے۔ مسلمان تو بہت ہیں لیکن مومن کوئی کوئی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مجلس میں بتایا کہ ایک شخص سفر کے لیے جا رہا تھا، سفر پر روانہ ہوا تو ایک میدان آیا، وہ دیکھتا ہے کہ اس میدان کے اوپر آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا ہے، اور اس بادل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ آگے فلاں فلاں ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک باغ ہے، اور وہ انسان دیکھیں کتنا خوش قسمت ہے، جو مالک ہے باغ کا اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ کہ اس باغ کا مالک فلاں فلاں ہے، وہاں پانی کی ضرورت ہے، وہاں جا کر پانی دے کے آؤ۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم بادل کو دیا جا رہا ہے۔ اب اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کی مرضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جا رہا ہے، اس کے کانوں پر یہ آواز پڑتی ہے، اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے، مردوں کو بھی اگر اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے جب آواز سنی تو اس نے بادل کے ٹکڑے کو دیکھا، بادل کا ٹکڑا جیسے زمین پر وہ چل رہا تھا، اسی طرح آسمان پر بادل آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ آدمی جو زمین پر چل رہا تھا یہ بڑا حیران ہوا، ان کے دل کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ بادل کہاں پر برستے ہیں۔ ایک جگہ پہ بادل برسے، نالے سے بنے ہوئے تھے، ان نالوں کے اندر اس بارش کا پانی گیا، اور لکھنے والوں نے، تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ ایک قطرہ بھی پانی اس نالے کے باہر نہیں گیا۔ یہ اللہ کی شان تھی۔ وہ بندہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ساتھ ساتھ پانی کے چلتا گیا اور ایک باغ تک پہنچ گیا۔ باغ میں پانی آیا، باغ کا جو مالک تھا اس نے گندے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جو مزدوری کے وقت لوگ پہنتے ہیں۔ اس کے پاس جو بھی اوزار تھے، ساز و سامان تھا، اس نے اس پانی کو اپنے باغ کی طرف لگانا شروع کر دیا۔ جب پانی لگ گیا تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اس بندے کی قسمت کے کیا کہنے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، لاکھوں کروڑوں اربوں کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں،
وہ بھی کلمہ گو تھا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا، لیکن وہ کتنا کو عرش والا رب اس بندے پر راضی ہوگا، ذرا اس بات کا اندازہ لگائیں۔ کوئی معمولی بات ہے کہ وہ باغ کا جو مالک ہے اس نے اپنے رب کو کس انداز میں، کس طریقے سے، کتنا نیک بن کے، کتنا مومن بن کے، کتنی اللہ کی اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے اللہ کو راضی کیا ہوگا۔ اب جب اس نے پانی لگا لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جو بندہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا، بادلوں کے پانی کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا، وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب وہ پانی سارے باغ کو لگا کے فارغ ہوا، اس نے پوچھا، اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا، اللہ کے بندے کیوں خیریت ہے، میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا نہیں، تو اپنا نام تو بتا نا۔ اس نے جو نام بتایا وہی نام لے کر بادلوں کو حکم ہوا تھا کہ فلاں کے باغ میں جا کے پانی دے کے آؤ، وہاں ضرورت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی لکھا ہے کہ وہ پانی جتنا بھی برسا اسی کے باغ میں آیا، ارد گرد نہیں گیا۔ یہ نہیں ہوا یہاں بھی آ گیا، وہاں بھی آ گیا، وہاں بھی آ گیا۔ اس بندے سے رب کتنا خوش تھا۔ اس سے پوچھا کہ تیرا نام یہ ہے اور تو بڑا خوش قسمت ہے۔ اس نے کہا، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں ایسے چل رہا تھا، آ رہا تھا، میرے کانوں پہ آواز پڑی کہ بادلوں کو حکم دیا جا رہا تھا کہ فلاں کے باغ کے اندر جا کے پانی دے کے آؤ۔ تو مجھے تجسس ہوا، ذرا بتاؤ تو صحیح تم کیا کرتے ہو، اللہ کو کس طرح راضی کیا تم نے؟ کتنا مقام ہے، کتنی عزت ہے کہ کائنات کا رب کہہ رہا ہے، اس کی طرف سے آواز آ رہی ہے، پیغام دینے والا بادلوں کو پیغام دے رہا ہے۔ مومن کی شان بیان کرنی ہے آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی مومن بنا دے۔ کلمہ گو تو بڑے ہیں، بے شمار ہیں۔ کلمہ پڑھ کے کون سا جرم ایسا ہے جو مسلمان نہیں کر رہا، سوائے اللہ کے چند بندوں سے۔ اس آدمی نے بتلایا کہ میں اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں، اور یہ بھی قبول اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا فرما بردار ہو۔ دیکھو نا، میو ہسپتال لاہور میں بنا ہوا ہے، گنگا رام ہسپتال بنا ہوا ہے، یہ سکھوں نے بنایا، ہندوؤں نے بنائے، لوگ استفادہ آج بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو مومن نہیں کہا جا سکتا، وہ مسلمان نہیں تھے، اللہ نے ان کو دنیا میں عزت دے دی۔ لوگوں نے کہا جناب یہ سیٹھ صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، انہوں نے ہسپتال بنایا ہے، واہ واہ ہو گئی۔ لیکن میرے بھائیوں، مومن کے لیے زندگی میں بھی عزتیں ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہ اللہ کا ولی تھا، مومن تھا، اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر کے، اللہ کے احکامات کے مطابق کاروبار کر کے،
اور اس نے بتلایا، اس نے کہا کہ کائنات کے رب کی قسم ہے، مجھے جب بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح بادل آ کے برستے ہیں، پانی آتا ہے اور میرا باغ جو ہے وہ پھل دے دیتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ہم تو دنیا کے چکروں میں لگ گئے، مومن بننا بڑی دور کی بات رہ گئی، انسانیت ہی ختم ہو گئی انسانوں کے اندر۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں جو میں بیان کرنے لگا ہوں، فرماتے ہیں کہ ہم انصاری کی ایک قبر پہ گئے جنازے کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انصاری ایک فوت ہو گئے صحابی، ان کے جنازے پر گئے۔ فرماتے ہیں جب ہم جنازہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھایا تو قبر پہ گئے تو قبر ابھی تیار ہونے والی تھی، کچھ ٹائم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے قبر کے کنارے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی۔ آقا مٹی کو کریدتے رہے، اور برا بن اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ارد گرد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھ گئے، اور اس طرح بیٹھے کہ جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بھی بیٹھے تو ہمیں پتہ نہ چلے، اتنے ہم وہاں قبر کے کنارے سب بیٹھ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی کو اس طرح وہ لکڑی کے ساتھ کرتے رہے کچھ دیر، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو، کوئی اتنی خطرناک جگہ نہیں جتنی قبر ہے، لیکن مومن کے لیے یہ خطرناک جگہ بھی جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما کے نا تو صحابہ کو فرمایا کہ جب انسان کا وقت آتا ہے نا، موت کا آخری لمحات ہوتے ہیں، تو جو مومن بندہ ہے نا، مومن بندہ، اس کے پاس موت کا فرشتہ آنے سے پہلے مومن بندے کے پاس رش لگ جاتا ہے فرشتوں کا۔ کیسا پروٹوکول ہے، کیسی عظمت ہے، کیسی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس ملک الموت آنے سے پہلے فرشتوں کا رش لگ جاتا ہے، اور جب رش لگتا ہے تو ان کے پاس وہ جو آتے ہیں نا فرشتے، ان کے پاس جنت کا لباس یعنی کفن جنت کا ہوتا ہے اور خوشبو جنت کی ہوتی ہے مومن کے پاس، اور اسی چند لمحات کے بعد ملک الموت آ جاتے ہیں، اور قرآن کہتے ہیں نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ملک الموت آ کے خوشخبری سناتا ہے، بڑی پیار سے محبت سے اس کی جان کو نکالتا ہے، اور جان اس طرح نکلتی ہے جس طرح پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ماشکیوں کے پاس مشکیں ہوتی تھیں پانی کے لیے، اس میں سے کوئی سوراخ چھوٹا سا ہو جائے تو قطرہ کوئی قطرہ نکلتا تھا، اس طرح اس کی آسانی کے ساتھ روح نکلتی ہے۔ اب جب روح نکلتی ہے، ملک الموت جب اس کی روح لیتے ہیں تو وہ جو فرشتے آئے ہوتے ہیں وہ 1 سیکنڈ سے پہلے
ملک الموت سے اس کی روح کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اور اپنے قبضے میں لے کے وہ جو جنت کا لباس ہوتا ہے کفن کی صورت میں یا لباس کی صورت میں، وہ اس کی روح کو اس میں لپیٹ لیتے ہیں اور خوشبو جنت کی اس کو لگا لیتے ہیں۔ دعا کرو ہمیں بھی مومن، ہم مومن بن جائیں تو یہ انعامات اللہ اعزازات ہمیں بھی دے دیں۔ اس کے بعد وہ جو فرشتے ہیں وہ اس کی روح کو لے کے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کی طرف جاتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں، وہاں کے جو اگلے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جتنے بھی، وہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، کس کی روح کو لے کے آئے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کا نام دنیا میں ہوتا ہے نا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نام اچھے رکھا کرو۔ آج تو لوگ ایکٹروں کے نام پہ نام رکھتے ہیں نا، بچیوں کے بھی بچوں کے بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مومن جس کا نام دنیا میں اس کو جس نام سے پکارا جاتا تھا، فرشتے جا کے کہیں گے یہ اس کی روح ہے، اس کا نام لے کے۔ فرشتے کہیں گے سبحان اللہ۔ دوسرے فرشتے دوسرے آسمان پر چڑھیں گے، وہاں بھی یہی بات ہوگی۔ تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے جب ساتویں آسمان پہ جائیں گے نا، اس بندے مومن کی روح کو لے کر، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کا نام نیک بندوں میں لکھ دیا جائے اور اس کی روح کو واپس بھیج دیا جائے قبر میں اس بندے کے پاس۔ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں نے مٹی سے ہی اس کو اٹھانا ہے۔ اب روح آئے گی تو پھر فرشتے آئیں گے نا قبر کے اندر، روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ اب فرشتے آ کے 3 سوال کرتے ہیں، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ یہ تینوں سوال توحید کے ہیں، شرک کے نہیں ہیں۔ یہ توحید پرست ہی اس کا جواب دے گا۔ دیکھو نا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، دل و جان سے ان بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے، جو نہیں کرتا اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے امام تھے، لیکن پیر و مرشد ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے درس بخاری دے رہے تھے، کسی نے آ کے کہا امام صاحب جس جہاز میں آپ کا مال آ رہا تھا نا وہ ڈوب گیا ہے، سارا مال ضائع ہو گیا ہے۔ مومن تھے نا، مومن اللہ کے ولی تھے۔ فرمایا الحمدللہ۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا کہ میں نے کہا کہ آپ کا مال ڈوب گیا ہے، جہاز تباہ ہو گیا ہے، تو امام صاحب نے کہا الحمدللہ اور پھر حدیث پڑھانی شروع کر دی۔ کوئی فکر نہیں آیا، چہرے پہ کوئی اثر نہیں آیا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد مجھے اطلاع ملی، میں واپس آیا، میں نے کہا امام صاحب وہ خبر غلط تھی، جہاز بندرگاہ پہ آ گیا ہے اور مال آپ کا صحیح سلامت آ گیا ہے۔ امام صاحب پھر کہتے ہیں الحمدللہ۔ پوچھا
اس بندے نے حضرت پہلے یہ پیغام لے کے آیا تھا، آپ نے الحمدللہ کہا، دوبارہ یہ پیغام لے کے آیا، پھر آپ نے الحمدللہ کہا ہے۔ فرمانے لگے مال بھی اسی کا، میں بھی اسی کا، اسی کا مال تھا، اس نے اگر واپس لے لیا میں نے پھر بھی الحمدللہ کہہ دیا، مال آ گیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اسی نے دیا ہے، میں نے پھر بھی الحمدللہ کہہ دیا۔ جو مومن ہوتا ہے نا اس کی زندگی کا انداز ہی مختلف ہوتا ہے رہنے اور سہنے کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 سوال پوچھے جاتے ہیں، تینوں کا تعلق توحید سے ہے، شرک سے نہیں ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ بھی توحید پرستی دیں گے، دوسرے نہیں دے سکتے، یاد رکھنا میری بات کو۔ کوئی جواب نہیں دے سکے گا، چاہے جتنا مرضی انگریزی پڑھا ہو، فارسی پڑھا ہو، اردو کا ماہر ہو، میتھ کا ماہر ہو، وہ بایو پڑھاتا ہو، وہ فزکس پڑھاتا ہو، کیمسٹری پڑھاتا ہو، جواب وہی دے گا چاہے وہ ان پڑھ ہے جو توحید پرست ہے۔ جس نے مانا ہوگا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ ایک ہے۔ جس نے رب کو مانا ہوگا ابو بکر صدیق کی طرح، جس نے رب کو مانا ہوگا جناب عمر فاروق کی طرح، جس نے رب کو مانا ہوگا جناب پیارے عثمان کی طرح، وہی جواب دے گا جس نے مانا ہوگا پیارے علی کی طرح۔ اس لیے رب کا قرآن کہتا ہے نا، اللہ کہتا ہے مومن وہ ہے جو صحابہ جیسا ایمان لے کے آئے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صحابی جیسے بن سکتے ہیں، نہ، قیامت تک کوئی مائی کا لال جتنا مرضی عبادت گزار بن جائے، کسی ایک صحابی کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن رب وہی ہے، رب کا رسول وہی ہے، رب کا قرآن وہی ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا میرے صحابہ جیسا ایمان، توحید کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے دلوں کا جب اللہ نے امتحان لیا، کائنات کے رب نے رزلٹ دیا، فرمایا میرے پیارے محبوب میں نے تیرے یاروں کا دلوں کا امتحان لیا، ان کے دل میں تقوی کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت ہے یا اللہ کے نبی کی محبت ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 سوال جب ہو جاتے ہیں، مومن بندے کی بات کر رہا ہوں، آسمان سے آواز دینے والا اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ اس کا بستر بچھا دو جنت کا، اور جنت کی کھڑکی کھول دو، اس کی قبر کو وسیع فرما دو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں فرمایا کہ ایک اس کے پاس آنے والا کوئی شخص آتا ہے، وہ اسے پوچھتا ہے جو فوت ہو گیا تم کون ہو؟ تمہارے چہرے سے کو اچھائی معلوم ہو رہی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، جو تو کرتا رہا، جس کے ذریعے تو نے رب کو راضی کیا، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ بھائیو آؤ کوشش کریں نیک عمل کرنے کی، آؤ کوشش کریں مومن بننے کی۔ کوئی مشکل کام نہیں اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کی قسم یہاں پہ کوئی ناراض ہو جائے نا، وہ راضی نہیں ہوتا۔
اس کی منتیں کر لو، وہ دل سے بات ہی نہیں نکالتا۔ اور کائنات کا رب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے زمین اور آسمان کے برابر گناہ ہیں، نیک نیتی سے اللہ کے دربار پہ آ جا، مکھی کے پر جتنا آنسو تو بہا دے، اللہ کے ڈر سے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح مومن کو انعامات اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس چاچا تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر کے چھوٹے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے وسیع علم کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ چھوٹے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اہم مشاورت ہوتی تھی نا، اس مجلس میں اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ یہ ایک بزرگ تھے، عالم تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب طائف کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے نا، تو میں ان کے جنازے میں شریک ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا گیا نا، آپ کو پتہ ہے میت آ کے رکھی جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بڑا ہی خوبصورت پرندہ، ہم نے زندگی میں کہتے ہیں ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا، چھوٹا سا بڑا ہی خوبصورت، جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے نا اس طرح روشن۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا، وہ آیا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن میں چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ سب لوگوں نے دیکھا کہ کفن کے اندر چلا گیا ہے، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا۔ کفن کے اندر تلاش کیا کہ پرندہ گیا ہے، اس کو باہر نکال دیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک آدمی تھے۔ میں نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا پڑھا ہے کہ اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کے یہاں پہ یہ آنسوؤں کی لائنوں کے نشان پڑ گئے ہوئے تھے۔ اللہ کے سامنے اتنا رویا کرتے تھے تنہائی میں۔ تو وہ امام صاحب بزرگ فرماتے ہیں کہ تلاش کرنے کے باوجود بھی ہمیں وہ پرندہ نہیں ملا۔ فرماتے ہیں اسی طرح دفن کیا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب دفن کیا گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طائف کے اندر، میں صدقے قربان جاؤں، فرماتے ہیں کہ چاروں طرف جب مٹی ڈالی گئی نا، قبر کے چاروں کونوں سے آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قبر کے چاروں کونوں سے میرے بھائیو آؤ دیکھیں ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں اللہ اعزاز دے گا۔ اللہ بڑے غفور الرحیم، رحم کرنے والے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ لیکن میرے بھائیو غور کرو، سوچو، کچھ کر کے کچھ امید رکھیں تو مزہ زیادہ آتا ہے، مزدوری کر کے مزدوری مانگے تو دل مطمئن ہوتا ہے۔ کیسے خوش نصیب تھے کہ پہلے وہ پرندہ آیا۔ مفسرین نے اس پرندے کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ علم تھا جناب عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ مفسرین نے اس کی تشریح یہ کی ہے
تو میرے بھائیوں دیکھو نیک کاموں کے کتنے فائدے ہیں. اللہ اکبر. اور ایک اور فائدہ بتا دوں مومنوں کے لیے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہو، جنتی جنت میں چلے جائیں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں، تو جنتی لوگوں کا ساتھ ہو جہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور انبیاء کی جماعت ہو، جہاں شہید ہوں، نیک ہوں، جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت ہو. اب آپ دیکھیں نا، دنیاوی لحاظ سے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، میں ویسے سمجھانے کے لیے، کوئی بہت بڑا شاپنگ سینٹر بن جائے نا، پلازا بن جائے، اس کے قریب کا جو علاقہ ہے نا، وہ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں. اس کی مثال جنت سے نہیں دی جا سکتی، میں ایک بات سمجھانے کے لیے. وہاں ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں پارک کے پاس، فلاں علاقے کے پاس رہتے ہیں، فلاں شاپنگ سینٹر کے قریب رہتے ہیں. تو جنت میں جانے والا خوش نصیب ہے، اور وہ اس جماعت کے قریب ہو، یہ اور زیادہ خوش قسمتی کی بات ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا مانے گا. قرآن کہہ رہا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. پہلے نبیوں کا ذکر آیا، پھر صدیقوں کا آیا. صدیقوں میں سب سے بڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، شہداء کا بھی ذکر آیا ہے، نیک لوگوں کا بھی ذکر آیا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، فرمایا کہ ان کے ساتھ جن کا ساتھ ہوگا نا، وہ بڑے اچھے رفیق، آپس میں دوست ہوں گے، پیار محبت کرنے والے ہوں گے جنت میں بھی. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. فرمایا یہ اللہ کا خاص فضل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. تو بھائی دعا کیا کرو، کوشش کیا کرو، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ یہ چند دن کی جو زندگی ہے چھوڑ دیں، اس کو نیکیوں کی طرف لگا دیں. اس کو بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، اس کی امید ہو جاتی ہے، ماں حاملہ ہوتی ہے نا، پتہ چل جاتا ہے کہ 9 مہینے بعد اللہ نے بیٹی دے گی یا بیٹا دے گا. یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا، باقی معاملات کا امید ہو جاتی ہے. جب دنیا سے جانا ایک سیکنڈ بھی پہلے پتہ نہیں چلتا. میرے ایک دوست ہیں بہت اچھی صحت کے مالک، ایک ایسوسی ایشن کے اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، بہت اچھی صحت، جس کو آپ بہت اچھی صحت کہہ سکتے ہیں. میں رات کو فیس بک کھولی، نیٹ کھولا، تو اس میں آیا کہ ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، لاہور ہسپتال لے گئے ہیں. میں نے فون کیا، ان کے بیٹے وکیل ہیں، ان سے بات ہوئی. رات ان کا آپریشن تھا، بائی پاس. یہ انسان کی زندگی ہے، اور یہ انسان کی ایک معاملات ہیں. دعا فرمائیں اللہ میرے اس بھائی کو صحت عطا فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے. ہم سب بیٹھے ہوئے اللہ کی توفیق سے صحت مند ہیں. اس کو غنیمت سمجھیں، اللہ کی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، سنتیں ادا کریں، نفلی عبادات کریں، لمبے لمبے سجدے کر کے رب کو منا لو. یہ بہت پھر وقت نہیں آئے گا. اور مومنوں کی بات کر رہا ہوں کہ مومن کون ہیں. فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا
باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ فرمایا مومن وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی، پھر اس میں کوئی شک نہیں ہوا۔ آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لیں، گھر بار چھوڑے، کاروبار چھوڑے، ماں باپ اگر دین کی خاطر چھوڑنے پڑے چھوڑ دیے، اولاد چھوڑنی پڑی چھوڑ دی، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ وطن چھوڑنے پڑے وہ بھی چھوڑ دیے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر آنچ نہیں آنے دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں بزرگوں آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے نا نیکیوں کی طرف رجوع کر لیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔